ليلى بكيتها وجاد لها دمع من العين صافح وأغبت من ليلى بما لا أناله بلا كل ما قرت به العين طائح ولو أن ليلى الأخيل تسلمت علي ودوني جندل وصفائح لسلمت تسليم البشاشة أوزقا إليها صدا من جانب القبر صائح حمامة بطن الواديين ترنمي سقاق الغر الغوازي نطيرها أبيني لنا ما زال ريشك ناعما ولا زلت في خضراء غبد نظيرها. اللہ کی قسم میں اب تمہارے سامنے تو نہیں روتا ہوں، لیکن میں تنہائی میں جب یہ شعر پڑھتا ہوں میں روتا ہوں کہ ان میں درد ایسا ہے، درد ایسا ہے. وہ تھا ظالم، تو کمال کا بلیغ انسان تھا، اس کا نام تھا توبہ. مجنوں کا نام اصلی آج آپ کو بتا رہا ہوں، مجنوں کا نام تھا توبہ. نام کیا تھا بھائی؟ توبہ. کام کیے بغیر توبہ کے، لیکن وہ صرف عاشق تھا، حرامی نہیں تھا. کوئی حرام نہیں کیا، حرام نہیں کیا. شادی کی تمنا کی نہیں ہو سکی تو عشق میں وہ شعر کہے کہ عرب جیسے پتھر دلوں کو پگھلا کے رکھ دیا، اس نے رولا رولا کے مار دیا اس نے عربوں کو. اس کا آخری شعر ہے لیلا کے بارے میں. پتہ نہیں مجھے کہاں سے یاد آ گئی. عفا اللہ عنہا هل ابیتن لیلۃ من الدہر ولم یسر الی خیالها. یہ اس کا آخری شعر تھا لیلا کے بارے. پھر وہ ہمیشہ کے لیے چپ ہو گیا، کچھ نہیں بولا، چپ کر گیا. اور پھر اللہ کے راستے میں نکلا اور ترکستان میں جا کر اس کا انتقال ہوا. اور لیلا اس کی قبر پہ گئی اور اس کی قبر پہ بیٹھ کے جو رونا شروع کیا تو روتے روتے مر گئی. اللہ تجھے معاف کرے، میری زندگی کی کوئی رات تو بہت لمبی ہے، کوئی پل بھی تیری یاد کے بغیر نہ گزرے گا. یہ آخری شعر تھا اس کا. میں تمہیں یہ تقابل کر کے بتا رہا ہوں کہ ایک انسان جب عشق کرتا ہے تو کیا سے کیا کر دیتا ہے. جب اللہ نے عشق کیا تو کیا کیا ہوگا. عاشق اللہ محبوب محمد بن عبداللہ. تو اللہ تو میں کیسے بیان کروں؟ فلا وربک میں کیسے بیان کر سکتا ہوں؟ محسوس کر سکتا ہوں، بیان نہیں کر سکتا ہوں. اللہ اس کے رسول سے صلح کر لو. توبہ کا پتہ کیا مطلب ہے؟ لوٹ آنا. توبہ کا مطلب ہے واپس آ جانا. توبہ کا مطلب معافی نہیں ہے، واپس آنا. کتنا خوبصورت لفظ ہے، کتنا خوبصورت لفظ ہے، واپس آنا. جب میں گناہوں سے معافی مانگتا ہوں تو اللہ کہتا تو آ گیا، تو میرے پاس آ گیا، میں تیرا ہو گیا، تو میرا ہو گیا. تو میرے بھائیو آج توبہ کرتے ہو؟ دل سے کرتے ہو کہ اوپر اوپر سے کرتے ہو؟ سچی سچی بتاؤ. دل سے کرتے ہو تو کہو یا اللہ میری توبہ. سارے کہو یا اللہ میری توبہ، زور سے کہو یا اللہ میری توبہ. اللہ آپ کی توبہ قبول فرمائے، اللہ آپ کی توبہ قبول فرمائے، اللہ میری آپ کی توبہ قبول فرمائے. جب آدمی کی توبہ قبول ہوتی ہے تو پھر مبارک ہو. اللہ کی قسم آپ سارا مجمع جو بیٹھا ہوا ہے، مجھے نہیں پتا کتنا ہے، آج آپ جتنے بیٹھے ہو اس وقت آپ یوں بیٹھے ہو جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے نکل کے آئے ہو. آپ کے سارے گناہ معاف ہو گئے، آپ کے سارے گناہ معاف ہو گئے، آپ کے سارے گناہ معاف ہو گئے. فرائض اللہ کے فرائض، نماز، روزہ، حج، زکات، غلطی کوتاہی ہوئی، گناہ معاف ہو گیا. قضا باقی ہے، مالدار حج نہیں کیا ابھی تک، گناہ معاف ہو گیا. اگلے سال جاؤ. نمازیں نہیں پڑھی، نمازیں شروع کرو، پچھلی قضا کرو. روزے نہیں رکھے، روزے رکھنا شروع کرو. زکات نہیں دی، زکات دینا شروع کرو. پچھلی تھوڑی تھوڑی کر کے ادا کرو. ذمہ داروں کے لیے عشر ہے، 100 من پہ 5 من، 100 من پہ 5 من، 100 من پہ 5 من. ماں باپ کی نافرمانی کی، معاف ہو گیا. ماں باپ ایسی ہستی ہیں کہ میرے نبی نے فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی تو میں اس کا ایسا خادم ہوتا کہ میں عشاء کی نماز کے مصلی پر ہوتا اور فرض نماز شروع کر چکا ہوتا اور سورۃ فاتحہ شروع کر پڑھ رہا ہوتا اور ادھر سے میری ماں مجھے کہتی بیٹا محمد، تو میں ماں کی خاطر نماز توڑ دیتا. تو آپ نے جو توبہ کی ہے انشاءاللہ آپ کے سارے معاف ہو گئے ہیں. اب جب کبھی ٹوٹ جائے تو پھر دوبارہ کر لینا، پھر ٹوٹ جائے پھر دوبارہ کر لینا. یہ کون سا کوئی دنیا کا حاکم ہے
جو 1-2-10 دفعہ کے بعد ناراض ہو کر کبھی معاف نہیں کرے. یہ تو اللہ ہے. اللہ آخری سانس تک توبہ کرتے رہو گے وہ معاف کرتا رہے. تو نیت کرتے ہو سارے بھائی؟ نیت کرتے ہو تو آپ بولو ساری دنیا سے توبہ کرانی ہے, ساری دنیا کے پاس جانا ہے, انہیں اللہ کا پیغام سنانا ہے, انہیں عشق رسول ان کی شمع ان کے اندر جلانی ہے. اس کے لیے بولو نقد کون بھائی تیار ہے 4 مہینے کے لیے, 40 دن کے لیے. اور دعا تک سارے بھائی بیٹھنا. میں نے مختصر بات کی ہے, سردی زیادہ ہے, آپ کو تکلیف ہو رہی ہوگی, تو دعا تک سارے بیٹھو اور اب بولو بتاؤ کون بھائی نقد تیار ہے. جو بھائی کل سے انشاءاللہ 4 مہینے کے لیے 40 دن کے لیے جا رہے ہیں, یہ بہت سے ہمارے بھائیوں نے 3 دن کا ارادہ کیا, کل سے 10 دن کا. جب دعا ہو جائے گی تو آپ سارے بھائی تھوڑی سی ہمت فرما کر مسجد کے اندر تشریف لے جائیں. اس سے پہلے کچھ گزارشات ہیں بہت ضروری ہیں. جتنے بھائی آپ تشریف لائے ہیں یہ نیت کر کے جائیں کہ آج کے بعد نماز نہیں چھوٹے گی. جو آپ میں دکاندار ہیں وہ آج سے یہ نیت کریں کہ اپنی دکان کو نماز پہ بند کریں. کیوں بھائی نیت کرتے ہیں؟ نماز پر دکان بند ہوگی. اور ایک اور بات آپ کو مشورہ دیتا ہوں, کر لیں گے تو بہت نفع ہوگا. اپنے جو دکان کا دروازہ یا شٹر ہے اس کے اوپر آپ لکھوائیں وقفہ برائے نماز. دکان کا دروازہ گرے گا, وہ شٹر گرے گا, اوپر لکھا ہوگا وقفہ برائے نماز. آپ نماز کے لیے جائیں گے. ہر کوئی جو زکات دیتے, اور زمیندار تو لاکھوں اکٹھے کروں تو ان میں کوئی ایک ہوگا عشر دینے والا, پتہ ہی کوئی کہ اللہ تعالیٰ نے فصل کی زکات رکھی ہے, کپاس کی, گندم کی, چاول کی, باغات کی زکات ہے. اگر 1 لاکھ روپے کا باغ بیچا ہے تو 5,000 غریب کو دے دو. 1 لاکھ روپے کا چاول بیچا ہے تو 5,000 اس میں غریب کو دے دو. 1 لاکھ روپے کی گندم بیچی ہے تو اس میں 5,000 غریب کا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا. 20 لاکھ کا بیچا ہے سودا, 1 لاکھ اس میں غریب کا ہے. 10 لاکھ کا بیچا ہے اس میں 50,000 غریب کا ہے. اگر یہ زمیندار لوگ ایسا کریں, میں نے بیچ بیان میں بھی کہا تھا, ایک یہ عشر ادا کریں, ایک یہ نماز پڑھیں, ایک یہ ظلم نہ کریں. اپنے ہاریوں کو, آپ کے یہاں ہاری سسٹم ہے, ہمارے یہاں پنجاب میں نہیں ہے, اکثر خود کاشت ہے پنجاب میں, زمیندار اپنا زراعت خود کرتے ہیں, تھوڑے سے جو ٹھیکے پر دیتے ہیں. آپ کے یہاں سارا ہاری سسٹم ہے کہ وہ کسان کرتے ہیں, آپ اس کا آدھا لیتے ہیں. تو مجھے یہ خبر پہنچتی ہے کہ اکثر زمیندار اپنے ہاریوں کو پورا حصہ نہیں دیتے, تھوڑا بہت دیتے ہیں جس سے ان کا گزارا چلتا ہے, باقی نہیں دیتے, خود کھا جاتے ہیں. اس طرح کرنے سے آپ کا حلال رزق حرام ہو گیا. زمیندارہ حلال ترین رزق ہے آج کے دور میں. جس میں جھوٹ ملاوٹ ہے کوئی نہیں. یہ اس طرح ہو جاتا ہے, جب حق نہیں دیا جاتا تو پچھلا سارا ناپاک ہو جاتا ہے. دودھ میں 1 قطرہ پیشاب ڈال دو تو سارا ناپاک ہو. تو غریبوں کو ان کا حق دو. میرے نبی کا فرمان ہے, پسینہ خشک ہونے سے پہلے مزدور کی مزدوری اس کے ہاتھ پہ رکھو. تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے رزق کے دروازے کھول دے, برکتوں کے دروازے کھول دے. تو بھائی زکات ادا کرو. وراثت میں بہنوں کا حصہ ہے, آپ کے سندھ میں بہنوں کو حصہ نہیں دیا جاتا. یہ ہم چونکہ اکثر پاکستان کے لوگ ہندو سے مسلمان ہوئے ہیں, تو ہندو مذہب میں ہے کہ بہن کو وراثت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا. تو وہ تو بیچارے غلط مذہب والے ہمارے بھائی ہیں. آپ کم از کم ان ہندوؤں کو تو مسلمان بنانے کی نیت کرو. آپ ان سے کاروبار بھی کرتے ہو, لین دین بھی کرتے ہو, ان کے پاس ملازمت بھی کرتے ہو, ان کو ملازمت پر بھی رکھتے ہو, لیکن کبھی ان کی جنت کا فکر ہی نہیں کیا کہ اللہ کرے یہ جہنم سے بچ کے جنت میں جانے والے بن جائیں. یہ تبلیغ والوں میں نے کبھی فکر نہیں کیا کہ چلو انفرادی طور پر تو دعوت دی جاتی, کیا پتا کون کم مسلمان ہو جائے. عمر کوٹ کی مجھے سنائی بھائیوں نے, وہاں تو ہندو زیادہ ہیں, وہ گشت کے لیے جماعت نکلی تو ایک گھر پہ دستک دے دی, تو دوسرے نے کہا یہ تو ہندو کا گھر ہے, مسلمان کا نہیں, تو آگے چلے. تو بچہ نکل آیا باہر, وہ اندر گیا, پھر اندر سے واپس آیا, کہا کہ میرے دادا تمہیں بلاتے ہیں تم لوگ. اور کہا بھائی ہم غلطی سے کر بیٹھے تھے دستک, آپ سے بات نہیں کرنی. کہا نہیں میرے دادا بلاتا ہے. تو وہ 2-4 آدمی اندر چلے گئے. تو ایک بوڑھا آدمی چارپائی پہ لیٹا ہوئے, اب جی فرمائیں. تو ان کا یہ غلطی ہو گئی, ہم تو مسلمانوں سے بات کر رہے تھے, تو ہمیں پتہ نہیں تھا, تو ہم نے